بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ رواہ الحاکم والطبرانی۔ محترم حضرات، مستدرک حاکم اور معجم طبرانی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیحہ میں اور صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے۔ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان نیکی کے کاموں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعات و ینقص بالمعاصی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایمان گناہوں سے انسان کے گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ایمان کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید ایمان کی بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سینوں میں ایمان کمزور ہو جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ آدمی مسلسل استعمال کرتا ہے، ایک مدت گزرنے کے بعد جب کپڑا وہ سیدھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان بھی تمہارے سینوں میں ایسی ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تو تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے، پھر سے ایمان کو پختہ کر دے، مضبوط کر دے۔ تو تجدید ایمان کے لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے سوال کرنے، اللہ سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ایمان ایک ہی حالت میں نہیں رہتا ہے، اور اس کی علامت یہی ہے کہ جب ایک انسان کی طبیعت عبادتوں میں، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں اس کا دل نہ لگے، اور اس کو اس میں چاشنی محسوس نہ ہو، اللہ کے ذکر میں اس کا دل نہ لگے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ آدمی دین کی باتیں سنے لینے کے اس کو احساس نہ ہو، اس کو کچھ اثر نہ ہو، تو بہت ساری علامتیں ہیں کہ دل سخت ہو جائے، اور دین کی باتیں سننے کے بعد بھی اس کا اثر نہ ہو، انسان گناہ پر گناہ کرے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی کرتا جائے، اور اس کو اپنی غلطیوں کا احساس بھی نہ ہو، اللہ کی عبادت میں اس کو دلچسپی نہ ہو۔ تو یہ سب ظاہری اسباب ہیں، ظاہری علامتیں ہیں جس سے ایک بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی دنیا میں زیادہ دل لگا لیتا ہے، آخرت سے بہت دور چلا جاتا ہے، آخرت کی فکر اس کے دل میں نہیں رہتی، تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ جب گناہوں کی کثرت ہو، شہوات کی اس کے دل میں محبت ہو، تو دھیرے دھیرے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایمان کو
مضبوط کرنے کی، ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے کہا قرآن مجید میں۔ لیکن صحابہ کرام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جاتی ہے، دلوں میں رقت اور نرمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنے کاروبار میں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اہل و عیال میں واپس لوٹ کر کے آتے ہیں، تو وہ کیفیت جو آپ کی مجلس میں ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دوری ہونے کی وجہ سے، کاروبار میں مصروف ہونے اور اہل و عیال کے پاس جانے کے بعد وہ کیفیت ایمان کی وہ محسوس نہیں کرتے تھے، جو ایمان کی تازگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں محسوس کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ جدا ہوتے تو اپنے ایمان میں فرق محسوس کرتے تھے کہ جو تازگی، جو ایمان کی پختگی ہماری آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، بعد میں اہل و عیال میں آنے کے بعد، کاروبار میں مصروف ہونے کے بعد وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو اگر ایک شخص پورے طور پر مسجدوں سے دور ہو گیا، نماز روزی کی اس کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے، آخرت کی فکر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا اور دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کاروبار میں پورے طور پر مگن ہے، تو اس کے ایمان کا حال کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ اس کا ایمان بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہے، اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجدید ایمان کے لیے آدمی کو ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور دینی مجلسوں میں، دینی حلقات میں بیٹھے شرعی علم حاصل کرے، ذکر و اذکار کی مجلسوں میں بیٹھے، تو اس سے اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اور جو ایمان کی کمزوری وہ محسوس کر رہا ہے وہ ایمان کی کمزوری دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر، ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، تو دین اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارے دل میں جو ایمان ہے، ایمان کا جو نور ہے، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں نہیں رہتا ہے۔ دین پر، ایمان پر ثابت قدمی یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی دعا سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کی نعمت مل جانے کے بعد بھی اے اللہ تو ہمارے دلوں میں کجی، انحراف، ٹیڑھاپن نہ ڈال، ہمارا دل کسی دوسرے چیز کی طرف، گمراہی کی طرف، باطل نظریات کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف ہمارا دل مائل نہ ہونے پائے، ہمارا دل نہ جائے، نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگے، دین اور ایمان پر ہمارا دل ثابت قدم رہے، جمع رہے۔ اس کے لیے قرآن میں اور حدیث میں ہمیں دعائیں سکھائی گئی۔ تو اس لیے صحابہ کرام جب یہ کیفیت محسوس کرتے تو باقاعدہ کسی کو بلاتے اور کہتے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے، اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، کچھ اللہ کا ذکر کریں گے، دین کی باتیں کر کے ہم اپنے ایمان کو بڑھا لیں گے، اپنے ایمان میں اضافہ کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام تجدید ایمان کے لیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے باقاعدہ کوشش کرتے تھے، اس کی فکر کرتے تھے۔ تو ہم تو، ہمارے ایمان میں کمزوری کے بہت سارے اسباب ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اور تجدید ایمان کے لیے ہم جو اسباب، شرعی اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، اور دین اور ایمان پر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔
صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.